السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکروں کا اور قصوں کا بیان کیا ہے، تاکہ انبیاء کے قصوں سے، ان کے واقعات سے قیامت تک آنے والی نسل انسانی موعظت، نصیحت اور عبرت حاصل کر سکے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جب حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ آتا ہے تو ہم یوں ہی ان کے نام کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو پڑھتے وقت انبیاء کرام علیہم السلام کی حالات زندگی، ان کا مسکن اور ان کی قوم، اور اسی طرح ان کی مکمل تاریخ اور تفصیل نگاہوں کے سامنے رہے تو قرآن مجید پڑھنے کا جو مزہ ہے اور اس کی جو مٹھاس ہے اور قرآن کی جو چاشنی ہے وہ مزید دوبالا ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا اس وقت میں یہ کوشش کروں گا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی مفصل اور مکمل تاریخ، ان کا مسکن، ان کی قوم، جائے وقوع، جائے پیدائش، اور اسی طریقے سے سمندری سفر اور مچھلی کا نگلنا، اور پھر ساحل سمندر پہ ان کو اگل دینا، پھر اسی طریقے سے پروردگار عالم نے جو ان کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور پھر پروردگار عالم کا رحم و کرم ان پہ ہوا، اور پھر واپس وہ اپنی بستی اور اپنی قوم کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ان تمام کا انشاءاللہ مفصل تاریخ اور واقعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ابھی رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یونس علیہ السلام کو بائبل کے اندر ایک اور نام سے پکارا جاتا ہے، اور وہ ہے جوناح، پروفٹ جوناح۔ اسی طرح جس کتاب کو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے وہاں ہے یوناح، تو عربی کے اندر ہم کہتے ہیں یونس، سو یوناح، جوناح یا یونس، یہ سب ایک ہی شخصیت کے مختلف نیمز ہیں مختلف زبانوں کے اندر۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس سلسلے کے اندر تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام عبرانی النسل تھے، اور بیت المقدس کے اندر، جس کو ہم القدس بھی کہتے ہیں یا پھر یروشلم بھی کہتے ہیں، جو فلسطین کا ایک علاقہ ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو شہر یروشلم کے اندر یعنی بیت المقدس کے اندر منصب نبوت پہ فائز کیا گیا، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ وہاں سے تشریف لے جائیں نینوا کی طرف۔ اب یہ نینوا کیا ہے؟ نینوا اس زمانے میں اس جگہ کا، اس شہر کا نام تھا، اور آج کا جو نام ہے وہ ہے موصل، اور ظاہر ہے کہ یہ موصل، یہ نینوا عراق کا ہی علاقہ ہے۔ عراق کا اگر آپ جغرافیائی طور پہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو تاریخ کے اندر اس کا ایک نام ملے گا، میسوپوٹیمیا۔
اب یہ میسوپوٹیمیا کیا ہے؟ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ لینڈ بٹوین دا ٹو ریورس، دو دریاؤں کے بیچ کی جو سرحد ہے، جو زمین ہے، جو خطہ ہے، اس کو میسوپوٹیمیا کہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ قدیم عراق، قدیم عراق کی تہذیب، وہاں کا تمدن، وہاں کا کلچر بہت مشہور ہے دنیا کے اندر اور تاریخ کے اندر۔ جب میسوپوٹیمیا ہم پڑھتے ہیں تو لینڈ بٹوین دا ٹو ریورس، اس زمانے کے اندر شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، اردن کا علاقہ، یہ تمام کے تمام عراق کے انڈر میں ہی آیا کرتے تھے اور اسی میں شمار ہوتی تھی یہ تمام کے تمام سرحدیں، یہ تمام کے تمام شہر۔ اور اب کے دور میں ملک سمجھیے آپ کہ فلسطین الگ ملک ہے، سیریا ملک شام الگ ملک ہے، اردن الگ ملک ہے، لیکن یہ تمام کے تمام عراق کے انڈر میں ہی آیا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ اب یہ جو عراق کا علاقہ ہے، میں نے کہا کہ اگر اس کو جغرافیائی طور پہ آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں تو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو فلسطین سے یعنی یروشلم سے نبی بنا کر نینوا کے اندر، عراق کے اندر ایک شہر ہے موصل، اس زمانے میں نینوا تھا اور اب کا یعنی ماڈرن نیم موصل ہے، تو وہاں پہ جو قوم آباد تھی حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں، جو شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اس کی ہدایت کے لیے اور اس کی رہبری کے لیے اور اس قوم کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو یروشلم سے، فلسطین سے، عراق کا وہ شہر جو نینوا کہلاتا تھا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں وہ موصل کے نام سے مشہور ہے، وہاں بھیجا گیا۔ اب عراق کا ایک حصہ شمال کا ہے اور ایک حصہ جنوب کا ہے، یعنی ایک ساؤدرن پارٹ ہے اور ایک آپ یوں کہیں کہ جو ناردرن پارٹ ہے۔ اب یہ جو ناردرن پارٹ کا حصہ ہے عراق کا، اس کے اندر جو مشہور شہر ہیں وہ بابل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ شہر جو ترکی کی سرحدوں کو ملے گا، ترکی کی طرف قریب ہے وہ، اور اس کا جو ناردرن سائیڈ ہے یعنی جو ساؤتھرن سائیڈ ہے وہ ہے نینوا کا علاقہ، وہ ہے موصل۔ اب آپ یہ بھی تاریخ کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی بابل کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ 1800 قبل مسیح کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے 1800 ایئرس 1800 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عراق کا جو نارتھ کا سائیڈ ہے، ناردرن سائیڈ، وہاں پہ جو بابل شہر ہے اور بابل شہر کے اور قرب و جوار میں جتنے دوسرے اور علاقے ہیں، جو قصبے ہیں، ان قصبوں کے اندر سے ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے کوسا۔ یہ کوسا کے علاقے میں پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام، لیکن عام طور پہ کتابوں کے اندر یہ بات مشہور ہے، لکھی گئی ہے کہ آپ شہر ار کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ جو کوسا ہے یہ تقریباً بابل سے 40 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، اور اس سے کچھ فاصلوں کے اوپر ایک دوسرا قصبہ ہے جس کو کہتے ہیں ار، اور ابراہیم علیہ السلام یا تو کوسا میں پیدا ہوئے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہی وہ کوسا ہے کہ جس کے اندر اس وقت کا مشہور بادشاہ نمرود تھا، نمرود ابن کوش ابن کنعان،
اور ابن سام ابن نوح، یہ نمرود بادشاہ اس وقت تھا، اور بادشاہ اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، یہ سب کے سب اس وقت بت پرست تھے، بلکہ حضرت ابراہیم کے والد آزر یہ بت گڑھ بھی تھے، یعنی بت بناتے بھی تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو، ساری قوم کو ایک اللہ کے دین کی دعوت دیا، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، اور نمرود کا ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کے لیے آگ تیار کیا، آگ روشن کی، اور اتنی اونچی کہ آسمان و زمین کے درمیان سے اڑنے والے پرندے بھی جل کر خاکستر ہو جاتے، اور منجنیق کے ذریعے سے اس آگ کے اندر آپ کو ڈالا گیا۔ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ اور صحیح سالم آگ کے اندر سے باہر نکالا، اور آگ کے اندر سے بچنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو، جو ان کی چچازاد بہن بھی تھیں، اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کو اور ان کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ گویا کہ چاروں کے چاروں وہاں سے نکل کر اب جاتے ہیں شہر ار کی طرف۔ اور یہ شہر ار یعنی بابل کے علاقے کے اندر ہی ہیں، بابل، کوسا، اور پھر وہاں سے شہر ار۔ آپ کی تشفی کے لیے اور مزید بات کی وضاحت کے لیے آپ اسکرین کے اوپر وہ شہر ار کے کھنڈرات کا ملاحظہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، کہ جہاں یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یا پھر کوسا کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور نار نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے اندر سے بچ نکلنے کے بعد آپ اسی شہر ار کے اندر جا کر قیام پذیر ہوتے ہیں۔ اور جس شہر کے کھنڈرات آپ ابھی اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہی ابراہیم علیہ السلام تھے۔ 1800 سال 1800 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی شہر ار سے نکل کر شام کے علاقے سے ہوتے ہوئے آپ فلسطین کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، اور یہیں پہ آپ نے بود و باش اختیار کر لیا تھا۔ تو یہ عراق کا جو ایک علاقہ ہے بابل، میں نے اس کا تذکرہ کیا آپ کو، اسی سرزمین سے ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف جاتے ہیں اللہ کے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً 800 سال کے بعد کا زمانہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ لگ بھگ 800 سال قبل مسیح کا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 800 سال قبل 800 ایئرس BC حضرت یونس علیہ السلام کو یروشلم سے موصل کی سرزمین عراق کا جو علاقہ ہے نینوا، وہاں پہ آپ کو بھیجا گیا ہے۔ وہاں پہ جو قوم آباد تھی، اشوری قوم، اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ تو 860 سے لے کر 784 تک کا زمانہ مورخین نے لکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام جس شہر کے اندر بھیجے گئے تھے، یہ میں نے کہا کہ موصل ہے، اور ایک تصویر آپ اسکرین کے اوپر اس شہر کی بھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے موصل، کہ جس شہر کے اندر اشوری قوم آباد تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اشوری قوم کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد وہاں کی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن قوم نے نہیں مانا۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ جو اشوری قوم ہے یہ کون ہے؟ اشور کیا ہے؟
اشور موصل کے اندر جو قوم آباد تھی اشوری، وہ اشور ایک دیوتا تھا، ایک آئیڈل تھا، ایک بت تھا جس کی پرستش اور جس کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ، یعنی پوری کی پوری قوم کا یہ بھگوان تھا۔ پھر بعد میں چل کر کے یہ تو دیوتا تھا، ایک دیوی کی بھی پوجا شروع کی ان لوگوں نے، جس کو اشتر یا اشتار نام سے مورخین نے لکھا ہے کہ اشتار نامی ایک دیوی تھی، پوری قوم کی دیوی، اس دیوی کی پوجا کرتے تھے، اور اشور وہ جو دیوتا تھا اس کی پوجا کرتی تھی ساری کی ساری قوم، اس لیے یہ اشوریہ یا اشوری قوم کہلاتی ہے۔ 1800 قبل مسیح کے اندر ہی ان کے عروج کا زمانہ شروع ہو گیا تھا، لیکن بعد میں یہ اور زیادہ عروج پہ آئے تقریباً 900 قبل مسیح کے اندر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 900 سال پہلے یا 800 سال پہلے اشوری قوم کی سرحدیں، سلطنتیں بہت آگے تک بڑھتی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ یہ بابل کے علاقے تک کو بھی فتح کر لیا تھا، اور ادھر شام اور یہاں تک کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا یہ اشوری قوم نے۔ تو یہ ان کے عروج کا زمانہ ہے تقریباً 800 یا 900 سال قبل مسیح کے اندر اشوری قوم کی عروج کا زمانہ ہے۔ ان کے زمانے میں منجنیق کا بھی استعمال ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے بڑے بڑے کھنڈرات کو، اور جو لوگ رہتے تھے بڑے بڑے قلعے بنا کر کے، ان قلعوں کو بھی مسمار کیا جاتا تھا منجنیق کے ذریعے سے۔ بہرکیف یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یہ قوم کہاں آباد ہے بھائی؟ عراق کے ایک ناردرن سائیڈ کے اندر یہ آباد ہے، اور میں نے کہا تھا کہ لینڈ بٹوین ٹو ریورز، عراق کا سارا علاقہ دو ندیوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو موصل کا علاقہ ہے، یہ ٹائگرس جس کو ہم دجلہ کہتے ہیں، یہ دجلہ کے کنارے یہ شہر آباد ہے، دجلہ کے بہت قریب قریب یہ پورا کا پورا شہر آباد ہے۔ اور ادھر جو کوسا تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یا جو ہے پھر شہر وہ علاقہ ظاہر سی بات ہے کہ فرات سے ملی ہوئی ایک ندی ہے، ایک وادی ہے چھوٹی سی، یعنی فرات کے ہی کنارے وہ شہر آباد ہے، کوسا یا وہ قصبہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو یہ ٹائگرس ہے، اس کی جو لمبائی ہے، اس کی جو لینتھ ہے وہ بہت بڑی ہے، یہاں تک کہ تقریباً یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو پورا ایریا ہے وہ پورے کے پورے عراق کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد چھوٹی موٹی جو وادیاں ہوتی ہیں، جو ندیاں ہوتی ہیں، وہ آپ کو ٹرکی سے آ کر کے یہ ٹائگرس کے اندر مل جاتی ہیں۔ دوسری طرف دریائے فرات، دریائے فرات جس کو آپ یوفریٹس کہتے ہیں انگلش کے اندر، یہ بھی عراق سے بہتی ہے، اور آگے جا کر کے یہ بھی مل جاتی ہے آپ کو عربین سی کے اندر۔ اور یہ جو ٹرکی سے جو ندیاں اور جو وادیاں نکلتی ہیں، چھوٹے موٹے نالے، وہاں سے بھی پانی نکل کر کے یہ فرات کے اندر یا اس طریقے سے ٹائگرس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا عراق کا علاقہ، چاہے وہ بابل ہو یا ہے وہ موصل ہو، یہ سب کے سب جو ہے دریائے دجلہ اور فرات یعنی ٹائگرس اور یوفریٹس کے بیچ کے اندر یہ سارا کا سارا علاقہ آباد ہے، اور اسی کے کنارے یہ موصل شہر بھی، یعنی ٹائگرس دجلہ کے کنارے یہ شہر یا اس کے قریب قریب یہ آباد تھا۔ فرات کی جو لمبائی ہے تقریباً 2800 کلومیٹرز کی ہے، یعنی 2800 کلومیٹرز تک یہ فرات کا علاقہ سارا کا سارا پھیلا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دریائے دجلہ ہے، ٹائگرس ہے، یہ بھی کافی لمبی ہے، لیکن یہ فرات کے مقابلے میں کچھ کم ہے اس کا علاقہ۔ اب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو وحدانیت کی تعلیم دی، سمجھایا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ قوم کافی عروج پہ پہنچ چکی تھی اس وقت۔ آپ یہاں اسکرین کے اوپر جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، نصر پال ثانی نام تھا اس کا، جس وقت وہ بادشاہت کر رہا تھا، جس وقت یونس علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد
شلمنسر اول ہے، شلمنسر دوم ہے، ان کی حکومت آئی ہے۔ اور شلمنسر دوم کے زمانے کا جو کتبہ ہے، جو رسم الخط ہے ان کا، یہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس زمانے کا رسم الخط ہے۔ اس زمانے میں اس طریقے سے وہ لوگ کتبات کے اوپر لکھا کرتے تھے، جو آپ اسکرین کے اوپر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے مسلسل انکار کیا، اور یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ 7 سال تک مسلسل اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف اللہ کے برگزیدہ پیغمبر یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اشوری قوم کو بلایا، لیکن قوم نے تکذیب کی، مذاق اڑایا اور نہیں مانا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دن کا موقع دیا، بارگاہ عزدی کے اندر دعا کیا کہ یا اللہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما، یہ قوم ماننے والی نہیں ہے۔ 40 دن کا موقع فراہم کیا گیا۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام 40 دن کا موقع فراہم کرنے کے بعد پھر بھی سمجھاتے رہے، لیکن جب 37 ڈیز گزر گئے تو اب ساری کی ساری قوم نے، بادشاہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یونس کبھی جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ عذاب آ جائے، لیکن ایک رات اور انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر یونس ہمارے درمیان آج کی رات رہتے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر یونس ہمارے درمیان سے غائب ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ عذاب آنے والا ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ وقت بہت کم بچ گیا ہے، اب 3 دن باقی ہیں، لہٰذا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر کو چھوڑ کر یعنی موصل سے باہر نکل گئے غصے میں، اور نکلنے کے بعد انتظار کرتے رہے کہ اللہ کا عذاب اس قوم کے اوپر کب آتا ہے۔ دیکھیں اب عذاب کے آثار نظر آنے لگے، آسمان پہ کالے بادل چھا گئے، لوگوں کے چہرے مسخ ہونے شروع ہوئے، لوگ سمجھ گئے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا سبوں نے مشورہ کیا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ لہٰذا بادشاہ وقت نصر پال ثانی نے اپنا شاہی لباس اتار دیا اور معمولی سا ٹاٹ کا کپڑا اپنے اوپر لپیٹ لیا، تمام کی تمام عورتوں کو ان کے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے الگ کر دیا گیا، جانوروں کو میدان میں لے جایا گیا، پہاڑوں کے اندر پھیل گئے، بڑے میدان میں سب کے سب پھیل گئے، اور اس قدر رونے اور چیخنے چلانے لگے کہ ہر طرف گویا کہ ایک شور و غل کی آواز تھی رونے کی، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ آمنا بما جاء بہ یونس، او ہمارے پروردگار ہم یونس کو جھٹلاتے رہے، لیکن اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہم برباد ہونے والے ہیں، اس وقت جو ہے تو ہم پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یونس ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن آمنا بما جاء بہ یونس، یونس کی عدم موجودگی کے اندر، ان کی غیر موجودگی کے اندر، یونس جس بات کی تعلیم و تبلیغ کے لیے آئے تھے، یا اللہ ہم تیری ذات پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تجھ پہ یقین کرتے ہیں، ہمارے اوپر سے اس عذاب کو تو ٹال دے، اس عذاب کو تو جو ہے ختم کر دے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ساری کی ساری قوم اللہ کی اس جو ہے عذاب سے محفوظ اور مامون ہو گئی۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنے اس شہر سے ناراض ہو کر باہر نکلے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب آگے جانے کے بعد وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سی کشتی میں سوار ہوتے ہیں؟ یا وہ دریائے دجلہ یعنی ٹائگرس کے اندر وہ کشتی ہے، یا پھر وہ کشتی دریائے فرات یعنی یوفریٹس کے اندر ہے، یا پھر مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرا ساحل ہے جو شام کے علاقے سے گزرتے ہوئے آپ یافا پہنچتے ہیں، جو فلسطین کا ایک سرحد ہے، وہاں پہ ایک کشتی لگی ہوتی ہے، آپ اس کے اندر سوار ہوتے ہیں۔ کہاں پہ ہیں، مورخین کی کیا رائے ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ جو ہے اس کو سماعت کر سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔